الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے تناقض کا بیان، اور سبق چارم ہے تیسیر المنطق کا تصدیقات میں۔ تناقض جو ہے یہ بہت اہم سبق ہے منطق میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دو قضیے ایسے ہوں کہ ایک موجبہ ہو، یعنی اس پہ ایک چیز کی ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے، اور دوسرا سالبہ ہو، اس میں نفی ہو محمول کے موضوع سے، لیکن اس میں ایک بات بھی ہو، یہ بات بھی ہو کہ ایک کو اگر سچا مانا جائے تو دوسرے کو ضرور جھوٹا کہنا پڑے، یعنی دونوں ایک وقت میں دونوں نہ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا اور ایک سچا ہوگا۔ تو اس کو یعنی ان دو قضیوں کے اختلاف کو کہ ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو، اگر ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہوگا، ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں۔ تناقض اس کے اندر جو اختلاف ہے، یعنی ایک موجبہ ایک سالبہ، ایک سچا اور ایک جھوٹا، ان دونوں کے ایسے اختلاف کو تناقض کہتے ہیں۔ دو قضیے ایسے ہو کہ ایک موجبہ ہو، مثلا زید کڑا ہے، دوسرا سالبہ ہو زید کڑا نہیں ہے، زید کڑا ہے زید کڑا نہیں ہے، ایک موجبہ ہے اور ایک سالبہ ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لے کہ یہ سچا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، یہ جھوٹا ہوگا، یہ قضیہ جھوٹا ہوگا۔ اگر اس کو سچ ثابت کرے تو یہ جھوٹا ہوگا، ایک سچ ہوگا اور ایک جھوٹ۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سچ ہوگا۔ اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں، دو قضیوں کے درمیان تناقض کہتے ہیں، اور ان دونوں کو یہ نقیض ہے، نقیض، اور یہ بھی نقیض ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ تناقض ضدین اور نقیضین میں کیا فرق ہے، تو ضدین ہوتا ہے مفردات میں، اور تناقض ہوتا ہے مرکبات میں اور قضیوں میں۔ تو یہ ہے تناقض، یہ ہے نقیضین، دو نقیض ہے، یہ نقیض ہے اور یہ نقیض ہے، اور نقیض کی جمع آتے ہیں تثنیہ آتے ہیں نقی زین، نقیضین، یہ نقیض اور یہ نقیض، ان دونوں کو نقیضین کہتے ہیں۔ اگر یہ نقیض سچا ہو تو یہ جھوٹا ہوگا، اگر یہ جھوٹا ہو تو یہ سچا ہوگا۔ تو اس میں نے آسان الفاظ میں کہ ایک موجبہ ایک سالبہ ہو، اس میں سے اگر ایک کو آپ جھوٹا تسلیم کر لیں کہ یہ جھوٹا ہے تو یہ سچ ہوگا، اگر یہ سچ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سچ ہوگا۔ تو اس اختلاف کو تناقض کہتے ہیں، لیکن اس تناقض کے لیے اگر قضیہ مخصوصہ ہو، قضیہ مخصوصہ ہم پڑھ چکے پہلے کہ اس کا جو ہے وہ شخص معین ہو، موضوع شخص معین ہو، تو اس تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، 8 شرطیں ہیں۔ 8 شرط یہ ہے کہ اس کا موضوع ایک ہو، مثلا زید کڑا ہے، زید کڑا نہیں ہے، عامر کھڑا نہیں ہے۔
موضوع ایک ہو یعنی اس میں اور اس میں موضوع دونوں ایک ہو. ایک شرط، پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع ایک ہو. اگر موضوع ایک نہ ہو، جس طرح اس میں ہے کہ زید کھڑا ہے عامر کھڑا نہیں ہے، تو اس میں تناقض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی موضوع جو ہے وہ ایک نہیں ہے. محمول ایک ہو، جس طرح زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، زید بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہوا نہیں ہے. موضوع یہ ہے، یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے. محمول ایک ہو، اگر یہ موضوع تو ایک ہے، موضوع ایک ہے لیکن محمول ایک نہ ہو، جس طرح یہ ہے کہ زید بیٹا ہوا نہیں ہے، تو اس میں تناقض نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوسری شرط جو ہے وہ نہیں پائی گئی. اگر ایک ہو، جس طرح یہ ہے اور یہ، تو ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا، ان کے درمیان تناقض ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیضین ہو گئے. اگر محمول ایک نہ ہو تو یہ پھر نقیضین نہیں ہوں گے. وحدت مکان، وحدت مکان سے مطلب یہ ہے کہ جگہ ایک ہو، جگہ ایک ہو. مثلا زید کھڑا ہے مسجد میں، زید کھڑا نہیں ہے گھر میں. مسجد اور گھر. تو اگر زید کا کھڑا ہونا مسجد میں ہے، زید کا کھڑا ہونا گھر میں نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہوگا. اگر جگہ ایک ہو کہ زید کھڑا ہے، زید مسجد میں کھڑا ہے، زید مسجد میں کھڑا نہیں ہے، تو دونوں میں تناقض ہوگا. اگر مکان، وحدت مکان ہو تو تناقض ہوگا. یہ ہے تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ وحدت زمان ہو. اگر آپ کہیں کہ زید کھڑا ہے، اور زید کھڑا نہیں ہے لیکن زید کھڑا ہے ابھی، زید بیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد یا تھوڑی دیر پہلے یا کل یا پرسوں، تو اس کے لیے وحدت زمان، یا زمانہ ایک ہو، موضوع ایک ہو، محمول ایک ہو، مکان ایک ہو اور زمانہ ایک ہو. 4 شرطیں یہی ہو گئی. 5 شرط یہ ہے، مثلا ہم کہیں کہ شراب میں نشہ ہے، شراب میں نشہ نہیں. یہ بالقوہ، بالفعل کا مطلب یہ ہے بالقوہ، یعنی شراب میں نشے کی قوت ہے، شراب میں نشے کی قوت ہے. بالفعل کہ شراب بالفعل اثر کرتا ہے. تو اگر اس سے مراد یہ ہو کہ شراب میں نشہ ہے، اس سے مراد ہو کہ بالقوہ، اور اس سے مراد ہو بالفعل، تو تناقض نہیں ہوگا، دونوں نقیضین نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ شراب میں نشہ ہے، لیکن اس میں شراب میں نشہ ہے، قوت ہے اس میں. شراب میں نشہ نہیں ہے یعنی بالفعل اس میں نشہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی یہ بوتل میں پڑا ہے. شراب بوتل میں ہے تو اس وجہ سے اس میں فی الحال نشہ نہیں ہے. اگر دونوں بالقوہ ہو تو تناقض ہوگا، دونوں بالفعل ہو تناقض ہوگا، لیکن ایک بالقوہ اور ایک بالفعل ہو تو اس میں تناقض نہیں ہوگا. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت ہے نشے کی، اور بالفعل کا مطلب کہ ابھی فی الحال یہ نشہ کرتا ہے. تو اگر یہ ایک بالقوہ اور ایک بالفعل مراد لیا جائے تو اس میں تناقض نہیں ہوگا. شرط کی مثال، مثلا اگر زید
انگلیاں ہلتی ہے اگر وہ لکھتا ہے اور یہ ابھی اس میں نہیں لکھتا. صحیح ہے. تو یہ شرط ہے کہ انگلیاں ہلتی ہے. یہ اس کے لیے انگلیاں ہلتی ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے اگر وہ لکھتا ہے، اور اس کے تناقض اس حالت میں ہوگی کہ انگلیاں ہلتی ہے اگر وہ نہیں لکھتا، تو اس میں تناقض ہے. اس لیے کہ شرط یہ ہے، لکھنا اور نہ لکھنا یہ شرط ہے کہ شرط ایک ہو، دونوں کے لیے شرط ایک ہو. کہ ہم کہیں کہ انگلیاں ہلتی ہے اگر وہ لکھتا ہے، انگلیاں ہلتی ہے اگر وہ نہیں لکھتا، تو یہ تناقض ہے اس میں. لیکن اگر تناقض نہ ہو کہ انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا، تو صحیح ہے، اس میں پھر وہ شرط نہیں رہی. تو شرط کا ایک ہونا ضروری ہے، جز اور کل. مثلا ہم کہیں کہ حبشی کے بارے میں، ایک حبشی ہے، اس کی کل کے بارے میں ہم کہیں کہ حبشی جو ہے وہ پورا کالا ہے. صحیح ہے. اور ہم کہیں کہ وہ پورا کالا نہیں ہے. اور یا ہم کہیں کہ اس کا جز جو ہے، ایک خاص جز وہ کالا ہے اور اس کے دانت جو ہے وہ تو سفید ہیں. تو اس وجہ سے جز اور کل، اگر آپ کی جز مراد ہو پہلے نقیض میں، تو دوسرے میں بھی جز مراد ہو. پہلے میں کل مراد ہو تو دوسرے میں بھی کل مراد ہو. تو اس وجہ سے اگر کل اور جز میں اختلاف ہو، پہلے سے کل مراد ہو بعد میں سے جز مراد ہو، تو پھر تناقض نہیں ہوگا. دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں. اضافت کے مطلب ہم کہیں کہ زید عمر کا باپ ہے، اور یہ اگر کہے کہ زید عمر کا باپ نہیں، یہ کہے تو اس میں تناقض ہے. لیکن ہم کہیں کہ زید عمر کا باپ ہے اور بکر عمر کا باپ نہیں، یا یہ کہے کہ زید بکر کا باپ نہیں، بکر عمر کا باپ نہیں، یا زید بکر کا باپ نہیں. اس طرح ہم بنا لیں تو اس میں اضافت جو ہے، ایک چیز کی اضافت اس کو کہتے ہیں کہ دونوں میں نسبت ہو. یہ ہم انشاءاللہ تقابل کا سبق اگر پڑھیں گے تو تقابل میں بھی اس کو پڑھیں گے. ابھی میں نے کہا تھا کہ قضیہ مخصوصہ میں یہی ہے. تو اگر قضیہ محصورہ ہو، قضیہ محصورہ، تو اس میں ایک شرط ہم بڑھائیں گے. ایک شرط کیا ہے؟ کلیت اور جزیت کا. اگر موجبہ کلیہ ہو، موجبہ کلیہ ہو تو اس کا نقیض جو ہے سالبہ جزئی آئے گا، سالبہ جزئی آئے گا. اگر سالبہ کلیہ ہو اس کا نقیض جو ہے وہ موجبہ جزئیہ آئے گا. مثلا ہم کہیں کہ ہر انسان جاندار ہے، اس کا نقیض آئے گا کہ بعض انسان جاندار نہیں. اور سالبہ کلیہ اس لیے کہ ہر انسان جاندار ہے، انسان کے جتنے افراد ہیں سب جاندار ہیں. تو اگر اس کو ہم اس طرح کہیں کہ بعض انسان جو ہے وہ جاندار نہیں ہے، تو یہ اس کی نقیض ہے. یا یہ سچ ہوگا یا یہ سچ ہوگا، دونوں سچ نہیں ہو سکتے، ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا. سالبہ کلیہ مثلا کوئی پتھر انسان نہیں. موجبہ جزئیہ اس کے ہم بنائیں گے کہ بعض انسان پتھر ہے، بعض پتھر انسان ہے، انسان ہے. تو پہلے ہم نے کہا کہ کوئی پتھر انسان نہیں ہے، انسان کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ وہ پتھر ہو.
اور بعض پتھر جو ہے وہ انسان ہے، تو یہ اس کی کلیت کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو اس وجہ سے اگر قضیہ محصورہ ہو تو اس کے تناقض میں یہ ایک شرط اضافی ہے، باقی یہ 8 شرائط جو ہے وہ قضیہ محصورہ میں بھی ہے، لیکن یہ ایک شرط جو ہے یہ زائد ہے۔ سبق کو میرے خیال پہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہوگا، لیکن سبق بہت اہم ہے، اس کو دیکھ لیں کہ موضوع، محمول، وحدت مکان، وحدت زمان اور بالقوہ، بالفعل، شرط، جزء، کل اور اضافت، یہ 8 شرطیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے عکس کا ہے، عکس مستوی کا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے آسان طریقے سے، آسان انداز سے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔